صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اللهم صل على محمد. نام شہادت صدیقہ طاہرہ علیہ السلام ہے اور ہم سب حضرت کے سوگوار بن کے بیٹھے ہیں سرزمین قوم پہ. پروردگار ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایام فاطمیہ ہے اور ایام فاطمیہ میں سب سے اہم چیز جناب زہرا کی شخصیت کو اجاگر کرنا ہے. اور جب جناب زہرا کی شخصیت کا مسئلہ آتا ہے تو اس شخصیت کا کمال اس وقت تک سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے جب تک دفاع ولایت کا تذکرہ نہ ہو. کیونکہ مختصر سی زندگی میں جو کچھ جناب زہرا نے ہمارے اور آپ کے حوالے کیا بعنوان سیرت، اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب ولی خدا خطرے میں پڑ جائے تو ہمارا وظیفہ کیا ہے. یہ زندگی کا وہ پہلو ہے کہ اگر اس پر توجہ کر لی جائے تو ہمارے معاشرے میں جو رہبریت کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. کیونکہ جب مسئلہ ولی خدا کا آتا ہے تو جناب شہزادی نے اس مسئلے میں ذرہ برابر مصلحت سے کام نہیں لیا. کسی کا منہ نہیں دیکھا، کسی کا چہرہ نہیں دیکھا. جو اکابر صحابہ تھے ان کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی. کیونکہ شہزادی کو معلوم تھا کہ ولی خدا الگ ہوتا ہے اور صحابی الگ ہوتا ہے. دو تین باتیں بڑے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں کرنا ہے. بزرگان کی اجازت سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. سورہ دہر کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس سورے کو اس لیے میں نے انتخاب کیا. حالانکہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات عرض کرنا ہے کہ یہ سورہ چونکہ اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہے اور ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے. تنہا و تنہا یہ سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے اور اس میں اس سورے کی مرکزیت جناب زہرا کے پاس ہے. اور یہ بات میں عرض نہیں کر رہا ہوں، میں نقل کر دوں. مرحوم مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت ہی زبردست بات لکھی ہے. کیونکہ انہوں نے قرآن کے مختلف سوروں کی تفسیر کی ہے، پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی ہے. البتہ وہ تقریری نقطہ نظر سے ہے، اس کو پھر پیادہ کیا گیا مت کی صورت میں. چھوٹے چھوٹے سے جزوے ہیں، 100 صفحے کی، 150 صفحے کے، 50 صفحے کے مختلف سوروں کی تفسیر کی ہے. اس میں سے سورہ دہر کی بھی تفسیر کی ہے مرحوم مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے. اور جب اس سورے میں آئے تو ایک بہت عجیب بات انہوں نے پہلے ایک سوال پیدا کیا کہ سورہ دہر ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں جنت کی تمام نعمتوں کا تذکرہ ہے. جتنی نعمتیں ہیں ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، چونکہ اہل بیت کا تذکرہ ہے. اہل بیت کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا. اس میں غضب اور غیظ اور عذاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، تو جنت کی جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں ساری نعمتوں کا تذکرہ اس سورے میں ہے، بس ایک نعمت نہیں ہے وہ کہتے ہیں، اور اس نعمت کا نام ہے حور، جو سب سے اہم ہے۔ اللہ نے اس سورے میں حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے نزدیک جنت بغیر حوروں کے تکمیل ہو جائے، کہ جب تک حوروں کا تذکرہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر وہ جواب دیتے ہیں، اور یہ جواب انہوں نے کہہ کے دیا کہ ایک سنی عالم نے اس کا جواب نکالا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے سورہ دہر میں جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ان نعمتوں میں سے حور کو ہٹا لیا، حور کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، باقی ساری جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں ایک سنی عالم دین کہتا ہے کہ اللہ نے اس سورے میں حوروں کا تذکرہ صرف اس لیے نہیں کیا تاکہ زہرا کا احترام باقی رہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کیونکہ مرکزیت اس سورے میں زہرا کو حاصل ہے، یعنی پروردگار نہیں چاہتا کہ جس سورے میں مرکزیت زہرا کو حاصل ہو جائے اس میں زہرا کے مقابلے میں کوئی دوسرا آ کے کھڑا ہو جائے، تو جو پروردگار قرآن میں زہرا کے مقابلے میں کسی کو قبول نہ کرے وہ پروردگار معاشرے میں زہرا کے مقابلے میں کسی کو کیا قبول کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور سورہ کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ انسان کی تخلیق سے متعلق ہے، اور مجھے ایک روایت نقل کرنا اور وہیں پہ بات کو ختم کر دوں گا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا، یعنی شے تھا لیکن ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے خلق کیا اور مورد امتحان میں قرار دیا۔ انا جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے کی قوت دی اور دیکھنے کی قوت دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور اس کو ہم نے ہدایت کے راستے دکھا دیے، اب چاہے یہ ہدایت کے راستے پہ چل کے میرا شکر گزار بندہ بن جائے یا ہدایت کے راستوں کو چھوڑ کے کفران نعمت کرے۔ اختیار انسان کے پاس ہے، بتا دیا ہم نے کہ تمہیں کہاں جانا ہے، لیکن یہ جو خلقت کا مرحلہ ہے انسان کی سب کے لیے ہے، یہ کیونکہ سب کو نطفے سے جناب آدم اور حوا کو چھوڑ کے اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اسے اس مرحلے سے گزرنا ہوگا، بغیر اس مرحلے کے گزرے ہوئے اس دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ وہ جو مدت معین ہے 9 مہینے کی، زیادہ سے زیادہ 9 مہینہ اور کم سے کم 6 مہینہ، اور 6 مہینے کے لیے 2 لوگوں کے لیے ہے کہ بس یہ 2 لوگ ایسے ہیں جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے زندہ رہے، باقی کوئی زندہ نہیں رہتا، تو کم سے کم 9 مہینے کا جو وقفہ ہے یہ ہر انسان کو گزارنا ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ جا کے شافعی مذہب کو جا کے پڑھیں، پڑھا ہی ہوگا حتماً، سب طلبہ ہیں الحمدللہ بزرگان ہیں، شافعی مذہب میں ماں کے پیٹ میں رہنے کی اکثر مدت 4 سال ہے، یعنی جس سن و سال میں ہمارے گھر کے بچے اسکول جاتے ہیں ان کے گھر کے بچے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ اب جا کے تحقیق کریے گا وہاں پر کہ کیا مسئلہ آیا شافعی کے ساتھ، کہ شافعی کے باپ نے کب ہجرت کی، کب واپس آئے مدینے، کب وہ پیدا ہوئے، وہ ایک مسئلہ ہے تاریخ کے اندر، وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لیکن شافعی کو یہ معلوم تھا، رسول کی حدیثیں سنی ہوئی تھی کہ اگر اپنے کو حلالی ثابت کرنا ہو تو علی کی محبت کا دم بھرنا پڑے گا۔ لہذا 4 مذہبوں میں سب سے زیادہ جس نے علی کے محبت کا دم بھرا وہ یہی مذہب ہے، وہ ان کی مجبوری ہے اپنے مولد کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم پاک و پاکیزہ ہیں۔ وہ ایک تاریخ کا مسئلہ ہے، وہ آپ جا کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جتنے مرحلے ہیں تخلیق کے پروردگار نے جو پیدا کیے یہ ہزارے انسانوں کے لیے ہیں، سب کو اسی مرحلے سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ لیکن جب مرحلہ معصومین کا آتا ہے تو صرف یہاں کی تخلیق نہیں دیکھنا ہوگی، پھر ایک اور مرحلہ ہے معصومین کی تخلیق کا، یہ تو ظاہری ہے۔ بس ایک روایت جس کو شیخ صدوق نے علل الشرائع میں نقل کیا ہے جناب زہرا سے متعلق، وہ روایت بیان کر کے بات کو میں ختم کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کسی شخصیت کے تعارف کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ خود شخصیت بتائے کہ وہ کیا ہے، یا سیرت کے باب میں جا کے دیکھیں آپ کہ سیرت کے باب میں اس کے لیے کیا چیزیں نقل ہوئی ہیں،
یا وہ زیارت نامے جو معصور ہیں معصومین سے، اس کے اندر شخصیت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کس معیار کی ہے. اور اگر کسی کی شخصیت کے وضوح کے لیے واضح کرنے کے لیے کائنات کا سب سے عظیم انسان آ کے یہ کہے کہ میں بتاؤں کہ کون ہے زہرا، تو پھر زہرا کی شخصیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اسی لیے بعض روایات میں آپ جا کے دیکھیں تو جناب زہرا کے لیے ایک جملہ ملتا ہے مجہولۃ القدر. صرف زہرا مجہولۃ القبر نہیں ہے، مجہولۃ القدر بھی ہیں، یعنی جس کی عظمت کو کوئی سمجھ نہ پائے. اور پھر وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کی روایت نقل کی جاتی ہے کہ جس نے فاطمہ زہرا کی عظمت کو پہچان لیا اس نے شب قدر کو درک کر لیا. اور شب قدر ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی نہ لیلۃ القدر کو درک کیا جا سکتا ہے نہ زہرا کی عظمت کو درک کیا. ہاں کچھ جزاک اللہ اشارے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ رسول کی یہ بیٹی کس عظمت کی مالکہ ہے. اسی عظمت کی طرف رسول اکرم اشارہ کر رہے ہیں. ایک حدیث میں ایک جملہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے بس، کہ رسول اکرم اپنے خواص میں بیٹھے ہیں. جو اصحاب ہیں بڑے خاص قسم کے جو واقع اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، ان کے درمیان بیٹھ کے جناب زہرا کی عظمت بیان کر رہے ہیں اسی خلقت کے حوالے سے. لیکن مرحلہ اس دنیا کا نہیں ہے، عالم ملکوت کا ہے، وہاں کی خلقت کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء، اللہ نے نور فاطمہ کو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے پیدا کیا. اور یہ یاد رکھیے گا، جب خلقت زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے کا مسئلہ آئے تو پھر یہ نہ پوچھیے گا کب ہوا، کیونکہ زمان و مکان اس خلقت کے بعد کا مرحلہ ہے. اسی لیے کوئی آج تک یہ نہیں پتہ لگا سکا کہ جناب آدم کی خلقت سے کتنے سال پہلے رسول کو پیدا کر کے نور کو پیدا کیا. کہ سال تو تب پیدا ہوگا جب سورج آئے گا، جب سورج کی حرکت ہوگی. جب زمین و آسمان نہیں ہے تو پھر سورج نہیں ہے، جب سورج نہیں ہے تو حرکت نہیں ہے، جب حرکت نہیں ہے تو زمانہ نہیں ہے. تو ہم سب اپنے خلقت میں زمین و زمان کے محتاج ہیں. لیکن جب آل محمد کی خلقت کا مسئلہ عالم ملکوت میں آتا ہے تو وہاں زمان کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے مقام فخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما شککت فی الحق مذ اریتہ، میں نے اس وقت سے حق میں شک نہیں کیا جب سے مجھے شک دکھایا گیا، حق دکھایا گیا. اب طلبہ سب بیٹھے ہوئے، ہم تو پڑھ کے بھول بھی چکے ادبیات، آپ سب کو یاد ہے کہ مذ و منذو زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے. امام علی کیا کہتے ہیں، جس زمانے سے مجھے حق دکھایا گیا میں نے اس میں شک نہیں کیا. مستشکل آ کے اشکال کرتا ہے، اس کے مطلب کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب علی کو حق میں شک تھا. تو ہم کہیں گے ہم آپ کے لیے ثابت کر سکتے ہیں کہ علی کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا کہ جہاں پہ علی کو حق میں شک ہوگا، لیکن آپ وہ زمانہ تو بتائیے. جو کہ ان کو جب حق دکھایا گیا تو پھر زمین و زمان نہیں تھے، جنہوں نے دنیا میں آ کے حق نہیں دیکھا، یہ عالم ملکوت میں حق کو پہچان کے آ رہے تھے. اس لیے مجھ کا استعمال کیا رسول کا امام علی علیہ السلام نے. تو جب اہل بیت کی خلقت کا مسئلہ آئے گا تو پھر زمین و مکان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ نورانی خلقت کی بات ہو رہی ہے. تو رسول نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ پروردگار زمین و آسمان کو پیدا کرتا، نور فاطمہ کو خلق کر دیا. تو قال بعض الناس، بعض لوگوں نے رسول سے پوچھا یا نبی اللہ فلیست ہی انسیہ، وہی بات آگے متحری والی بات آ گئی کہ کیا پھر فاطمہ انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عالم انوار میں خلق ہوئی ہیں. تو رسول نے کیا کہا، یا انسا یا ہورا و انسیہ، فاطمہ انسان کی شکل میں حور ہیں. اس کے بعد اس جملے میں مجھے آپ کی توجہ چاہیے. اس کے بعد رسول سے وہ کہتے ہیں فما کان طعامها، تو جب خلقت ہو گئی تو بقا کے لیے رزق کی ضرورت پڑے گی. جب خلقت ہو گئی تو بقا کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. فما کان طعامها، یا رسول اللہ پھر فاطمہ کا کھانا کیا ہے، کس چیز کے ذریعے سے اپنے وجود کو عالم ملکوت نے بچا کے رکھا. تو رسول فرماتے ہیں التسبیح والتحلیل والتمجید والتحمید. عالم ملکوت میں فاطمہ کے بقا کی غذا کا نام تسبیح ہے، تحلیل ہے،
تمہید ہے، تمجید ہے. آپ نے یہاں تک بات سنی، میں یہاں پہ روک رہا ہوں، آپ کو قرآن میں لے کے چلتا ہوں. وہ مرحلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جہاں اللہ نے فرشتوں کو خطاب کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ نحنو نسبح و نقدس لک، پروردگار ہم ہیں تیری تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے، خلیفہ کی ضرورت نہیں. اگر خلیفہ کی ہے تو پھر ہم ہیں. یعنی اس مرحلے پہ جہاں پہ اللہ نے جناب آدم کی خلقت کا اعلان کیا زمین پہ بھیجنے کے لیے، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم تیرے خلیفہ بننے کے قابل ہیں. اور اس قابلیت کی جو دلیل پیش کی وہ تسبیح و تحلیل، نحنو نسبح و نقدس لک. اب آپ نے عظمت فاطمہ کو پہچانا کہ جس چیز کو خلافت کی دلیل کے طور پر فرشتے پیش کر رہے ہیں وہ اصل میں فاطمہ کی غذا ہے. عالم ملکوت میں فاطمہ اپنی غذا کو تسبیح سے فراہم کرتی ہیں، تحلیل سے فراہم کرتی ہیں، تمجید سے فراہم کرتی ہیں. تو اب فرشتوں میں فاطمہ میں کتنا فرق ہو گیا کہ وہ فرشتے جو خدا کے سامنے اپنی خلافت کی دلیل پیش کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں بھی اس عالم ملکوت میں فاطمہ کے نور کی ضرورت پڑی کہ فاطمہ کی تسبیح ان کی غذا بن گئی، ان کے لیے دلیل بن گئی خلافت کی. لیکن وہیں پہ ایک مسئلے کو بالکل پروردگار نے صاف کر دیا. پروردگار نے کہا کہ علم ہے تمہارے پاس؟ الا ما علمتنا. فرشتوں کے پاس جو علم ہے وہ آج کا کمپیوٹر والا علم ہے. وہ جو کمپیوٹر نور میں سیڑھیاں بنتی ہیں، 2000 کتاب اگر رکھ دی اس سی ڈی کے اندر تو پھر 2001 میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. وہ کمپیوٹر آپ کو ریڈ لائٹ دکھا دے گا کہ اب 2000 ہے. جب فرشتوں سے اللہ نے علم کے مسئلے میں آدم کا مقابلہ کیا تو فرشتوں کہ اللہ ما علمتنا، پروردگار جو تو نے مجھے فیڈ کر دیا اس کمپیوٹر میں بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس نہیں. لیکن جب آدم سے کہا، آدم کا مسئلہ آیا تو کہا سارے اسماء کا علم دے دیا. تو اس کے معنی یہ کہ پہلے ہی مرحلے میں پروردگار نے یہ واضح کر دیا کہ خلافت الہیہ کے لیے فقط تسبیح و تقدیس ہونا کافی نہیں ہے، عالم بننا بھی ضروری ہے. اور عالم یہاں کی کتابوں سے پڑھ کے نہ بنا ہو، علم لدنی رکھتا ہو. تو جو غذا تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عالم ملکوت میں تسبیح و تحلیل، فرشتے اس کو اپنی خلافت کے دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو فاطمہ کی غذا سے پلے بڑے ہوں وہ تو روز در فاطمہ پہ آ کے سلام کریں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. رسول نے فرمایا کہ یہ شخصیت، یہ میری بیٹی جب آسمان میں پکاری جاتی ہے تو منصورہ ہے، اور جب زمین پہ آتی ہے تو فاطمہ بن جاتی ہے. یعنی زہرا کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، وہ عالم ملکوت میں منصورہ ہے اور عالم مادہ میں فاطمہ ہے. وہاں بھی وہ اپنا کمال دکھاتی، یہاں بھی اپنا کمال دکھاتی ہے. اور یہی کمال انسان کی شخصیت کو بناتا ہے. بس ایک مسئلے کی طرف اور اشارہ اور بات کو ختم کروں میں. جناب زہرا کے کمالات فراوان ہیں، لیکن اب چونکہ اس سے پہلے بھی میں نے مجلس میں عرض کیا کہ کسی شخصیت کو جناب زہرا کے مقابلے میں تو لا کے رکھ نہیں سکتے. ایک روایت نقل کی آلوسی نے، لیکن اس روایت کی حقیقت واقع آدمی سنے گا تو شرم کرے گا کہ اگر جال سازی ہوتی تو اسی طرح کی روایتیں بنتی ہیں. آلوسی نے روح المعنی میں کہا کہ رسول کی بیوی عائشہ ساری دنیا کی عورتوں سے بہتر ہے، حد یہ کہ جناب فاطمہ زہرا سے بھی. اور جو تشبیہ دی وہ بڑی عجیب و غریب ہو، ایسے ہی لوگ دے سکتے ہیں. اہل بیت کے دشمن کے ذہن میں اس سے اونچی کوئی بات آ ہی نہیں سکتی. کہ عائشہ تمام عورتوں پہ ایسے فضیلت رکھتی ہیں جیسے تمام کھانوں کے اوپر آپ گوشت فضیلت رکھتا ہے. تاکہ جس کے اندر مادیت بھری ہے وہ کھانوں میں مادیت سے آگے بڑھ نہیں سکتا. اس خاتون کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں آپ گوشت سے جس کی عالم ملکوت میں غذا تسبیح و تحلیل ہو. وہ خاتون کسی دوسری خاتون سے کیسے مقابلے میں آئے گی؟ کہاں آپ گوشت والی خاتون اور کہاں عالم ملکوت میں تسبیح و تحلیل والی خاتون. تو مقابلہ نہیں ہے. تو مقابلہ تو کر نہیں سکتے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو خود اس صاحبان کمال کو کم کر دو. تو جناب زہرا کے اوپر بہت سے اشکالات میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ ہاں ہے، وقت کمال ہے ان کے پاس،
صاحب کمال میں بہت روایات ہیں، رسول بہت چاہتے تھے اور بہت سی باتیں کی، لیکن منصب نہیں ہے ان کے پاس، منصب کی کمی رہ گئی، رسول کی بیٹی کو منصب نہیں ملا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو منصب نہیں ملتا اس کو کمال بھی نہیں ملتا۔ یہاں سے علماء نے ایک بحث کی ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کے لیے، ایک ہے کمال، ایک ہے منصب۔ منصب ایک الگ چیز کا نام ہے، کمال ایک الگ چیز کا نام ہے، لیکن ان دونوں کے اندر ایک ربط ہے، منصب اور کمال میں ایک ربط ہے کہ ہر صاحب منصب کے لیے کمال ہونا ضروری ہے، لیکن ہر صاحب کمال کے لیے منصب ہونا ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں امام نہیں ہے، جناب زہرا امام نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن صاحب کمال ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے منصب، ایک ہے کمال۔ ہر صاحب منصب کے لیے صاحب کمال ہونا ضروری ہے، لیکن ہر صاحب کمال کے لیے صاحب منصب ہونا ضروری نہیں ہے۔ منصب کسے کہتے ہیں؟ یہی جو ملتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی مدیر بن گیا۔ اب وہ یہاں بعض ایسے معاشرے ہیں جیسے ہندوستان کا معاشرہ، اور یہاں بھی بات پائی جاتی ہے کہ وہاں آپ کوئی کمال پیدا نہ کریں، آپ کو ڈگری مل جائے گی، منصب کے لیے، منصب تک پہنچنے کے لیے ڈگری مل جائے گی، لیکن جو ڈگری ملتی ہے وہ ہر وقت خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ جس دن حکومت کی طرف سے بررسی ہو گئی، اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اگر بغیر کمال کے کوئی منصب تک چلا جائے تو وہ خود اعتراف کرتا ہے اپنے جہالت کا، اور یہ کہتا ہے کہ مدینہ کی عورتوں اگر تمہیں یہ لگے کہ میں کسی غلط راستے پہ جا رہا ہوں تو ہمیں روک دینا۔ یہ مدینے کی عورتوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ بتا دینا کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو منصب بغیر کمال کے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حاصل کیا جائے، جو حاصل کیا جائے اس کو کمال کہتے ہیں، اور جو عطا کیا جائے اسے منصب کہتے ہیں۔ منصب آج ہے کل نہیں ہے، آج آپ کو ایک مدرسے کا مدیر بنا دیا گیا، کل آپ سے جی بھر گیا، انہوں نے کہا آپ کی مدیریت ختم۔ لیکن اگر آپ کو مدیر پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے بنایا گیا ہے، عالم ہونے کی وجہ سے بنایا گیا ہے، تو آپ سے آپ کی مدیریت لی جا سکتی ہے، آپ کا علم نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی انسان کسی کے کمال کو نہیں لے سکتا، اس کے منصب کو لے سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ کمال پیدا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، منصب عطا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب اہل بیت کے ساتھ مسئلہ یہی پیش آیا کہ ان کے پاس تھا کمال، اور جو ان کے مقابل میں تھے وہ فاقد کمال تھے۔ تو جو فاقد کمال تھے انہوں نے کہا کہ لوگ ہماری طرف کب متوجہ ہوں گے جب صاحبان کمال نہ ہوں۔ ایک تحلیل یہ پیش کی جاتی ہے نا غصب فدق کی، کہ یہ چاہتے تھے کہ ان سے علی سے فدق لے لیا جائے تاکہ یہ غریب ہو جائیں، جب غریب ہو جائیں گے تو ان کے دروازے پہ کوئی آئے گا نہیں۔ مجھے تحلیل سے کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سخاوت کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ سخاوت ایک کمال کا نام ہے، اور کمال کا تعلق ذات انسان سے ہوتا ہے، جسم انسان سے نہیں ہوتا۔ میں ایک حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں رسول کی، اس سے پہلے بھی میں نے نقل کی ہے، کہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑے بزرگان سے نہیں، اپنے دوستوں سے، کہ جو کمال ذات کے اندر پایا جاتا ہے وہ چونکہ ذات دکھتی نہیں ہے تو کمال بھی دکھتا نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس جسم کو کیوں پیدا کیا، کام تو جسم سے تھا نہیں۔ آپ کہیں گے یہ جو دیت اور قصاص لی جاتی ہے اس کا تعلق تو جسم سے ہے، اتنے کوڑے مار دو، کام تو روح نے کیا ہے، مارا جا رہا ہے جسم کو۔ تو اگر واقعا جسم کو تکلیف پہنچانا مقصود ہوتا تو مرنے کے بعد ابھی ایک آدمی کے اوپر یہ ہوا کہ 50 کوڑے لگانا چاہیے اس کو، اس مسئلے پہ کسی پر تہمت لگا دی اس نے، اس سے پہلے کہ کوڑا لگانے کے لیے آئے جلاد وہ مر گیا، تو اب یہ کوڑا لگائے گا اس کو؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں لگائے۔ کیوں نہیں لگائے گا بھائی؟ اس کا جسم سالم ہے۔ کا مقصود جسم کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، مقصود روح کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اب چونکہ اس کے جسم اور روح کا رابطہ منقطع ہو گیا تو فائدہ نہیں ہے اس کو مارنے کا۔ تو کمال کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، انسان کے نفس سے ہے، اور نفس کی مجبوری ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، سیریل میں نظر آتا ہے، حقیقت میں نظر نہیں آتا۔
रूह को किसी ने देखा नहीं है, तो जब रूह नजर नहीं आती तो जो रूह की सिफतें वो भी नजर नहीं आएगी। जिस्म दिखाई देता है तो जिस्म की सिफत भी दिखाई देती है। बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं। तो रूह की, अब मैं सवाल करना चाहता हूं, आपने कभी इल्म देखा है? किसी ने इल्म नहीं देखा होगा। किताबों में भी इल्म नहीं है, इबारतें हैं। इल्म दिखने वाली चीज नहीं है। क्यों? देखिए, जात का जुज है, जात नजर नहीं आती तो इल्म भी नजर नहीं आएगा। आपने कभी इल्म नहीं देखा, आलिम देखा है। आपने कभी सखावत नहीं, सखी देखा है। आपने कभी हिल्म नहीं, हलीम देखा है। आपने कभी कादिर, कुदरत नहीं, कादिर देखा है। आपने कभी हुस्न नहीं, हसीन देखा है। क्योंकि ये सब नफ्स की सिफत है। लेकिन क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि जो नहीं दिखता उसी को देखने की कोशिश करते हैं। जनाब मूसा से क्या कहा था कौम ने? खुदा को देखेंगे। मूसा कहा नहीं देख सकते भैया आप। कहा नहीं, हम तो देखेंगे, जब तक देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं। तो हमारी मजबूरी कि हम तो देखेंगे इल्म को, तो रसूल ने इंतजाम कर दिया। अब जो रवायत अर्ज कर रहा है उसको अहले सुन्नत ने भी नकल किया है। रसूल फरमाते हैं कि लो कानल इल्मो रजुलन, अगर कभी इल्म देखने का मूड बन जाए इंसान का, लो कानल इल्मो रजुलन, अगर कभी ये चाहो कि तुम इल्म को इंसानी शक्ल में देखो तो लकाना अलीयन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो इल्म की जो शक्ल बन के इंसानी सूरत में आएगी वो अली की शक्ल होगी, यानी अली मुजस्समे इल्म बन के आ जाएंगे। लो कानल अक्लो रजुलन लकाना हसनन, अगर अक्ल कभी इंसानी शक्ल में मुजस्सम हो जाए तो वो शक्ल हसन इब्ने अली होगी। सुभान अल्लाह, फरमाते हैं रसूल अकरम लो कानल हिल्म रजुलन लकाना हुसैनन, अगर कभी हिल्म को इंसानी शक्ल में देखना चाहते हो तो वो शक्ल हुसैन इब्ने अली की होगी। और हदीस को यहाँ पे आके रसूल अकरम खत्म करते हैं, लो कानल हुस्नु शख्सन, अगर कभी हुस्न को इंसानी शक्ल में देखना चाहते हो लकानत फातिमा, तो वो हुस्न की शक्ल जब इंसानी शक्ल में ढल के सामने आएगी तो वो फातिमा की बनेगी। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। तो हम ये समझते हैं कि फातिमा बहुत हसीन है, लेकिन रसूल फरमाते हैं बल हिया आजम, फातिमा हुस्न से भी ज्यादा हसीन है। सुभान अल्लाह। अब ये मरहला आलम मलकूत का है कि कोई शख्सियत हुस्न से ज्यादा हसीन कैसे बन सकती है? कौन सी ऐसी चीज है इंसान के अंदर कि उसे हुस्न से ज्यादा हसीन बना देगा? मैं बात को यहीं पे रोक रहा हूँ। तो कमाल की कम मसला ये है कि कमाल जात का जुज है, मनसब जात का जुज नहीं है, वो जब चाहे ले लिया जाए। अल्लाह ने कहा इंसान का के लिए जरूरी है कि वो कमाल हासिल करे, मनसब मिले या ना मिले। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में, आप यहाँ पे कुम में पढ़े होंगे, जिनके पास कमाल है, बेहतरीन इल्म है, लेकिन कहीं वो डॉक्टर है और वहाँ इंजीनियर और प्रोफेसर नहीं है। तो क्या प्रोफेसर ना होने से उनका कमाल खत्म हो जाता है? कमाल तो नहीं खत्म होता, कमाल अपनी जगह पे बाकी है। मनसब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है। बस यही मसला जनाब फातिमा जहरा के साथ है। दो चीजें हैं, रिसालतो नबूवतो इमामत मनसब का नाम है, विलायत कमाल का नाम है। सुभान अल्लाह। विलायत कमाल का नाम है। जब इंसान के अंदर कमाल पैदा होता है तो अल्लाह विलायत अता करता है। और इसी विलायत के जरिए फिर एक बहस यहाँ पे उलमा करते हैं कि ये मनसब विलायत के बाद क्यों मिलता है। विलायत के बाद इसलिए मिलता है कि विलायत वो मरहला है कि जिसमें इंसान अपने खुदा से बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। तो परवरदिगार अपने बंदे से कहता है जब तूने मुझसे कुर्बत इख्तियार कर ली तो अब मैं तुझे ये जिम्मेदारी देता हूँ कि तू दूसरों को भी हमसे करीब करने की कोशिश कर। तो मनसब और कमाल दो अलग अलग चीजें हैं। कमाल कभी खत्म नहीं होता, मनसब आता है चला जाता है, जिसको चाहे अल्लाह मनसब दे, जिसको चाहे अल्लाह मनसब न दे, लेकिन परवरदिगार बगैर कमाल के किसी को मनसब नहीं देता है। तो हमारे पास ऐसी खवातीन मौजूद है कि मरियम को कमाल दिया लेकिन मनसब नहीं दिया, फातिमा ज़हरा को कमाल दिया लेकिन मनसब नहीं दिया। लेकिन जो साहिबाने मनसब थे फातिमा के दौर में, जैसे रसूल अकरम, जैसे अली मुर्तजा, उन साहिबान मनसब को फातिमा की ताजीम के लिए खड़ा करके बताया कि कमाल की अहमियत समझो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब रसूल अकरम दुनिया से जाने लगे तो अली इब्न अबी तालिब को खिताब करके कहा इन फिज़मा अमरत का बही फातिमा, अली जो फातिमा तुम्हारे बाद मेरे बाद तुमसे कहे उसको नाफिज जरूर करना। ये तो मनसब का कमाल है।
इमाम जिसको हुक्म देगा वो काम आपको करना जरूरी होगा। लेकिन रसूल वक्त के इमाम से कह के जा रहे हैं कि अगर मेरी बेटी कोई काम तुमसे कहे तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसके बारे में माना यह है कि रसूल ये बताना चाहते हैं कि फातिमा के पास मनसब तो नहीं है लेकिन कमाल मौजूद है। सुभान अल्लाह। और अगर किसी के पास कमाल मौजूद हो तो फिर उसको मनसब की जरूरत नहीं, तो मनसब खुद उसके पास आता है। फिर वो कमाल के जरिए से साहिबाने मनसब को दुनिया के हवाले करती है। यही से मालूम हो जाता है कि जनाब ज़हरा क्या है। बस मैंने बात को ख़त्म किया। तो अजीज़ों, आलम मलकूत में जिसका खाना तस्बीह परवरदिगार हो उसे फातिमा का नूर कहते हैं। और इस दुनिया में जब वो शख्सियत आई तो साहिब कमाल बन के आई। ऐसा कमाल कहाँ देखने को मिलेगा आपको? हद दर्जा एहतराम करते थे अली इब्न अबी तालिब जनाब फातिमा ज़हरा। शाम शहादत है, शायद यही मौका होगा, शायद यही वक्त होगा कि जब अली फातिमा के गुस्ल कफन का इंतज़ाम कर रहे होंगे। अगर इस तारीख को मोतबर माना जाए तो आज की 3 तारीख, यही तो कहा था फातिमा ने कि अली मेरे जनाजे को रात की तारीख ही नहीं माना। मजहूलतुल क़द्र है फातिमा, किसी ने अज़मत को नहीं पहचाना फातिमा। एक मुख्तसर सा वाक़या है, यही से मसाइल को शुरू करता हूँ। शाम शहादत है अजीज़, आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएंगी, रसूल को पुरसा पेश हो जाएगा और शायद अली के दिल पे मरहम भी बैठ जाएगा। क्योंकि इस पूरे कज़िये में अली को फुर्सत नहीं है रोने की। जब आप अय्याम फातिमा में कभी अली की मजलूमियत के ऊपर नौहा पढ़िए। बहुत मजलूम है अली इब्न अबी तालिब। मैं बहुत ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ता लेकिन शाम शहादत है, सऊदी अरब का वाक़या है। फिर आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि अली कितना मजलूम है। सऊदी अरब का वाक़या, यहाँ से एक शादीशुदा जोड़ा उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गया, मियाँ बीवी, और जो खातून थी वो हामिला थी। दोनों मियाँ बीवी वहाँ गए, ज़ियारत कर रहे थे। आप जानते हैं कि ये तकरीबन 10-15 साल पुराना वाक़या। उस वक्त बहुत सख्ती थी सऊदी अरब में शियों के हवाले से, ख़ास करके बकी में जो लोग जाते थे उनके लिए बहुत सख्ती थी। आज भी सख्ती है, वाकई इंसान का कलेजा फट जाता है जब बकी में जाता है। चंद कदम के फासले पे बाप दफन है, लोग आके सलाम भी कर रहे हैं, सलवात भी पढ़ रहे हैं, जरी को चूम भी रहे हैं, और चंद कदम के फासले पे बेटी का मज़ार का कोई निशान नहीं है। कहते हैं ये मियाँ बीवी दोनों बकी में ज़ियारत के लिए गए और ये ज़ियारत पढ़ने लगे। तो वहाँ पे जो मुतव्वा खड़ा था उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई जनाब ज़हरा की कब्र पे या मासूमीन की कब्र पे आके ज़ियारत पढ़ें। तो उसने आकर इसकी बीवी को ऐसे मारा कि इसको अंदाज़ा हो गया कि मेरी बीवी का हमल सबसे कर दिया। अब सुनिएगा अली कितना मजलूम है। कहते जब इसको अंदाज़ा हुआ कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया तो इस शख्स ने अपने हाथ की गिरफ्त को उसकी गर्दन पे इतनी मजबूती से जाके रखा कि जब तक वो मर नहीं गया इसने छोड़ा नहीं। और ये कहता जाता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नामूस पे हाथ उठाने की। ऐसा ही होता है, गैरतदार इंसान के साथ यही होता है अजीजों, कि अगर उसके सामने उसकी नामूस के ऊपर कोई हर्फ आ जाए तो वो दूसरे की जान दे भी सकता है, अपनी जान दे भी सकता है। ये अजीजों, दुनिया में अली जैसा गयूर कोई नहीं होगा। लेकिन अली इतना मजबूर, जब मोहसिन की शहादत हो गई फातिमा को पुरसा भी ना दे सके अली, लेकिन पुरसा देने का वक्त नहीं था। जालिमों ने गले में रस्सी बांध के अली को खींचते हुए दरबार तक लेके गए। इस पूरे कज़िये में अली इब्न अबी तालिब की मजलूमियत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा जब किसी ने आगे कहा कि अली मैं मजलूम हूँ तो कहा कितने मजलूम हो तुम? कहा मेरे पर बहुत जुल्म हुआ है। कहा तुम जानते हो मेरे पर कितना जुल्म हुआ? कहते मौला आपके पर कितना जुल्म हुआ? का दुनिया में जितने संग्रेज़े हैं उसकी तादाद से ज्यादा अली पे जुल्म हुआ है। अब एक
شوہر کے لیے مر جانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب دنیا والوں پہ مصیبت کا وقت پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد، اور علی مدد کے لیے آتے ہیں۔ آج علی کی بیوی پہ مصیبت کا وقت آیا لیکن زہرا علی کو نہیں بلا رہی ہے۔ طبی طور پر اس مرحلے پہ جہاں آگ و لکڑی جمع ہوئی اور دروازہ گرایا گیا، اس وقت ایک بیوی کو اپنے شوہر کو ضرور بلانا چاہیے، لیکن جناب زہرا نے کسی روایت میں نہیں ملتا کہ امام علی کو آواز دی، اس لیے کہ جناب زہرا خوب جانتی تھی اس مسئلے کو کہ اگر علی دروازے پہ آ گئے تو جان خطرے میں ہے، اور علی کی جان کو خطرے میں زہرا دیکھ نہیں سکتی۔ اس پورے قضیے میں خوب معلوم تھا جناب زہرا کو کہ یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہدف ان کا علی کا قتل ہے۔ اس لیے ابن قتیبہ دینوری لکھتا ہے کہ جب جناب زہرا نے کہا کہ میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا، اور علی نے سلمان کو بھیجا، تو جناب فاطمہ نے یہی جملہ کہا تھا، اے سلمان تم دیکھ نہیں رہے، یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے شوہر کو مارنا چاہتے ہیں۔ یعنی جناب زہرا کو یہ خوب معلوم تھا کہ اس پورے قضیہ میں اصل دشمنی علی سے ہے، لہذا آواز دی، علی میرا پہلو شکستہ ہو جائے، میں آپ کے اوپر آنچ نہ آنے دوں گی، میرا محسن شہید ہو جائے، میں آپ کے اوپر آنچ نہ آنے دوں گی، ارے میرے منہ پہ تماچا پڑ جائے، میں آپ پہ آنچ نہ آنے دوں گی۔ سخت مرحلہ ہے علی کے لیے شام شہادت کا یہ مرحلہ کہ جب وصیت یہ کی جناب زہرا نے کہ علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے لاشے کو رات میں دفن کریے گا۔ اب ظاہر کہ مصائب تو وہی پڑھے جائیں گے جو ایام فاطمیہ میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچ کے روئیے گا کہ آج آپ کے زمانے کا امام بھی شریک ہے آپ کے ساتھ۔ کریم اہل بیت کو پرسہ دینا ہے، ان کی زیارت فاطمہ زہرا کی زیارت ہے۔ اے کریم اہل بیت آئیے، آپ کی جدہ کا پرسہ قبول کریے، اپنی جدہ کا پرسہ قبول کریے۔ اے علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو رات کا انتظار کریے گا، دن میں میرا جنازہ نہ اٹھائیے گا۔ اے علی فلا فلا میرے جنازے میں نہ آئے، اور علی دیکھیے جب آپ مجھے قبر کے حوالے کریے گا تو کچھ دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریے گا۔ اب جا کے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 202 پڑھیے، تب آپ کو معلوم ہوا کہ علی کتنا غریب ہے۔ فرماتے ہیں قلّ عن صفیتک صبری یا رسول اللہ، رسول اللہ اب میرا صبر جواب دے گیا۔ ابن حدید معتزلی شرح میں لکھتا ہے کہ علی کا علم معجزے سے کم نہیں تھا۔ 70 سے 80 زخم جنگ احد میں جسم پہ آئے، لیکن علی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ اب صبر نہیں ہوتا، لیکن فاطمہ کی فرقت نے، فاطمہ کی جدائی نے علی کے اوپر وہ اثر ڈالا کہ علی کہہ رہے کہ قلّ عن صفیتک صبری، اب صبر نہیں ہوتا یا رسول اللہ، آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے۔ لیکن اس کے بعد جو عجیب جملہ کہا، اما حزنی فسرمد اما لیلی فمساد، اے فاطمہ تمہارے بعد اب میرا غم ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا؟ کیونکہ علی یہ کہتے تھے فاطمہ جب میری نگاہ تمہارے چہرے پہ پڑتی ہے تو تمہارے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے علی اپنا سارا غم بھول جاتا ہے۔ ارے اب وہ چہرہ کہا جس چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے علی کا غم ختم ہو جاتا ہے، وہ چہرہ تو رسول اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب فاطمہ جیسی بیوی دنیا سے چلی جائے تو انسان کا غم ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ لیکن دوسرا مصرع، اما لیلی فمسحر، اے فاطمہ اب تمہارے بعد آنکھوں میں نیند نہیں آئے گی۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے۔ یہ جملہ کیوں کہا علی ابن ابی طالب نے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ فاطمہ جب دنیا سے گئی ہیں تو 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہیں۔ گھر میں حسن و حسین ہے، زینب و ام کلثوم ہے، بچے چھوٹے ہیں۔ جب رات آئے گی بچوں کو ماں کی یاد آئے گی تو علی کبھی حسن کو سلائیں گے تو حسین اٹھ جائیں گے، کبھی حسین کو سلائیں گے تو زینب اٹھ جائے گی، کبھی زینب کو سلائیں گے تو ام کلثوم اٹھ جائے گی۔ ارے اسی میں علی کی پوری رات کٹ جائے گی۔ اے زہرا علی کو سونا نصیب نہیں ہوگا۔ قبر بنائی جناب زہرا کی۔ آپ جانتے ہیں خود رسول اکرم نے تاکید کی تھی، مدینے کے اندر 2 لوگوں کو اس کام کے لیے لگایا تھا کہ جب کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو دیکھو کس کے گھر میں موت ہوئی وہ قبر کا انتظام نہ کرے،
کیونکہ اس کے بعد بہت بڑی مصیبت آئی. 2 لوگوں کو مشخص کیا تھا کہ آپ کی ذمہ داری کے مدینے میں کوئی بھی مرے قبر آپ اس کے لیے بنائیے گا. آئے علی کی مصیبت کو دیکھیے کہ فاطمہ دنیا سے گئی, فاطمہ کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی علی نے. بچوں کو سنبھالیں کہ فاطمہ کے قبر کو بنائیں. تو یہی وہ مصائب ہے عزیزان محترم جس کو سننے کے بعد انسان تڑپ جاتا ہے کہ جو عالم ملکوت میں مخلوق رہتی ہو وہ جب عالم مادہ میں آئی ہے تو اس کے اوپر اس طرح کا ظلم. شہزادی نے آخری وقت تک یہ کوشش کی, آخری وقت تک, کہ علی پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے. ذرا آپ جا کے تاریخ پڑھیے, آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ جب علی کو کھینچ کے 1-2 لوگ نہیں کھینچ رہے تھے, علی کی جرت نہیں تھی 2 لوگ علی کو کھینچ کے لے جائیں. ایک جم غفیر تھا جو علی کے گلے میں رسی باندھ کے علی کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا, اور تنہا فاطمہ تھی جو علی کے کمر بند کے اپنے ہاتھ کو جما لی. وہ منظر بہت عجیب تھا مدینے کے اندر. آپ جا کے وہ نامہ پڑھیے جو خلیفہ نے معاویہ کو لکھا ہے کہ مدینے میں کیا ہوا رسول کے وفات کے بعد, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فاطمہ کتنی مظلوم ہے. تو لوگ علی کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور فاطمہ کہہ رہی تھی میں وقت کے ولی خدا کو جانے نہ دوں گی. ایک ظالم نے قنفذ سے کہا قنفذ دیکھتا کیا ہے فاطمہ کے ہاتھ کو علی سے جدا کر دیں. آپ جانتے ہیں جو شخصیت جس کے احترام کے لیے رسول کھڑے ہوں, جس کے ہاتھوں کو رسول چومتے ہوں, اس کے ہاتھ پہ قنفذ نے اتنی ضربیں لگائی کہ فاطمہ کا ہاتھ علی سے چھوٹ گیا. ایک دفعہ غش کھا کے گری, علی کو لے کے گئے دربار کی طرف, اور جب دوبارہ غش سے افاقہ ہوا تو فاطمہ نے فضہ سے یہ نہیں پوچھا میرا محسن کیسا ہے, اے فضہ میری پسلیاں ٹوٹ گئیں, میرے منہ پہ تماچا پڑا. وہ سوال پہلا کیا تھا میرا علی کیسا ہے, میرا علی کیسا ہے. عزیزو یہی وہ شام ہے جب فاطمہ کے جنازے کو علی نے آمادہ کیا. وصیت کے مطابق جب گھر میں آئے ہیں, بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں, فاطمہ کو غسل بھی دے رہے, اور وہ مرحلہ بڑا عجیب ہے. شاید جو علماء بیان کرتے ہیں کہ رات کا انتخاب اس لیے کیا کہ تاریکی میں علی کو فاطمہ کی پسلیاں نظر نہ آئے. لیکن اے بی بی آپ کی ساری تدبیریں بیکار گئی. ارے فاطمہ کو جب غسل دے رہے تھے تو ایک چیخ ماری. سلمان نے جب پوچھا مولا آپ کا صبر تو بڑا مشہور ہے, یہ رونے کا سبب کیا؟ کہے سلمان غضب ہو گیا, رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی, پسلیاں ٹوٹ گئی, لیکن زہرا نے کبھی ذکر نہیں کیا. یہ جنازہ تیار ہوا. کیوں عزیزو جب کسی ماں کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہے, بیٹیاں آ کے روتی ہیں. لیکن یہ تاریخ کا وہ جنازہ ہے کہ ماں کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے, بیٹیوں سے زیادہ بیٹے رونق بنے ہوئے جنازے کے. چاروں بچوں کو جمع کیا علی نے, اے زینب آؤ ماں سے رخصت ہو لو. کشمکش کو آپ محسوس کریں گے تو بہت روئیں گے. ایک طرف زہرا کی وصیت یہ ہے کہ محلے والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں دنیا سے چلی گئی, اور ایک طرف سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماں کی جدائی میں رونا چاہتے ہیں. کیوں عزیزو کسی کے گھر میں اگر موت ہو جاتی ہے تو اس موت کا پتہ پڑوسیوں کو کیسے ہوتا ہے؟ جب گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر میں موت ہو گئی. لیکن علی اپنے بچوں سے کہتے ہیں میرے بچوں رونے کے لیے منع نہیں کرتا, لیکن ذرا آہستہ رونا تاکہ اماں کی وصیت پہ عمل ہو سکے. ارے وہ مرحلہ بھی پیش آیا جب حسن و حسین سامنے کھڑے, مجلس ختم ہوئی, آواز دی اماں جب تک آپ نہ بلائیں گی ہم نہیں آئیں گے. ارے بندے کفن ٹوٹے, دونوں ہاتھ برآمد ہوئے, آؤ میرے بچوں میرے سینے سے لگ جاؤ. حسن و حسین ماں کے سینے سے لگے, جبریل نازل ہوئے, اے علی بچوں کو جدا کریے. علی آگے بڑھے, شفیق باپ تھا, رحیم باپ تھا, ارے بچوں کو بڑی آسانی سے ہٹایا. میں کہوں گا یہ حسین ابن علی ماں کے جنازے سے ہٹایا جا رہا ہے. علی جیسا باپ موجود ہے, کسی نے تماچا تو نہیں مارا. ہائے شام غریبہ, سکینہ باپ کے جنازے سے لپٹنا چاہتی ہے, ظالم تماچے لگا رہا ہے. علی نے فاطمہ کو رخصت کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے مختصر سی ادا کو تو قبول فرما, جو لوگ مقبوض ان کے قرضوں کو دور فرما, جو لوگ حج ذات کے مشتاق ان کو حج ذات سے مشرف. علماء کرام, مراجع کرام, انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ.
پروردگار جو شر پسند لوگ اس جمہوری اسلامی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم سیرت جناب زہرا پہ عمل کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کا دفاع کر سکیں. پروردگار تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا وتقبل دعاء انک انت السمیع العلیم وتب علینا وانک انت التواب الرحیم.